ہماری اس پوری جدوجہد کا مقصد ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضوں، عوام کے مسائل اور مطالبات، ریاست کا نظام جو عوام سے ظلم اور زیادتی کرے اس کے خلاف آواز بھی بلند کرنا، لیکن اس ساری جدوجہد کی اصل منزل ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، قرآن و سنت کو غلبہ مل جائے، آئین پاکستان جو ایک متفق کا قومی دستاویز ہے اس کی روح کے مطابق اس کا نفاذ ہو، تمام سٹیک ہولڈرز اس کے دائرے، اس کی حدود کو تسلیم کر لیں تو پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی کی جانب چل سکتا ہے۔ ہم نے یہ دھرنا اس مقصد کے لیے دیا ہے، اور آپ کو یاد ہے ہم راول پنڈی میں بھی کئی دن تک احتجاج کیا۔ لوگ اس وقت بھی سمجھتے تھے یہ آئی پی پیز کوئی مسئلہ نہیں، اور آئی پی پیز مسئلہ حل بھی ہو جائے تو یہ عوام کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن حافظ نعیم الرحمن صاحب نے پوری طاقت سے، قوت سے، دلیل کی طاقت سے حکمرانوں کو بھی سمجھایا، عوام کو بھی باور کروایا کہ یہ آئی پی پیز اندھا کنواں ہے، یہ ڈیٹ فائنانسنگ ہے، اور یہ سرکولر ڈیٹ کے نام پر، کیپیسٹی بلنگ کے نام پر یہ اربوں خربوں اس اندھے کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، اور یہ آئی پی پیز کے مالکان وہی ہے جو ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلتے ہیں۔ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ اس کو فائنانسنگ کرتے ہیں اور عوام کا خون چوستے ہیں۔ جب ہم کمیٹی میں بیٹھے تھے تو فیڈرل سیکرٹریز بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں، اس میں ول پاور کی ضرورت ہے، فیصلے کی ضرورت ہے، حکمران فیصلہ کر لے، سیاست فیصلہ کر لے، وہ 1 منٹ میں آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کر کے اس جھنجٹ سے نجات دلا سکتے ہیں، لیکن جب حکمران ہمت نہیں کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ بیوروکریسی آزادانہ طریقے سے اپنی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ معاملہ آگے بڑھا، کچھ معاملات کی صورت میں ریلیف ملا، لیکن حسب معمول ان چیزوں کو شلف کر دیا گیا۔ اسی طرح آج لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ بابنائے ہرمز بند ہے، آبی راستے بند ہے، تیل پٹرول باہر سے آتا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا کالا جھوٹ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ عالمی منڈی میں یہ رد و بدل ہو، عوام اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آج اگر پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، ناقابل برداشت ہے، زراعت تباہ ہے، تجارت نہیں چل رہی، صنعت کا پہیہ نہیں چل رہا، گھریلو صنعت تباہ ہے، اور عام آدمی زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے، قوت خرید لوگوں کی ختم ہو گئی ہے، نہ چولہا چل رہا ہے، نہ معیشت کا پہیہ چل رہا ہے، نہ زراعت ترقی کر رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے جب انپوٹس مہنگی ہوں گی، ناقابل برداشت ہوں گی، جب بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، جب تیل کی قیمت ناقابل برداشت ہوگی، جب ٹیکسوں کا انبار ہوگا، جب ناجائز طریقے سے ریاست کے ادارے عوام کو تنگ کرتے رہیں گے، یہ معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ اسی لیے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے بالکل ٹھیک طریقے سے عوامی مسئلے کو سمجھا اور اس کو اٹھایا ہے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یہ تیل کی قیمت کم کرنا بنیادی چیز ہے۔ آج یہ عمومی قیمت جتنی بھی ہو، لیکن اس پر 145 روپے لیوی کی صورت میں، ٹیکسوں کی صورت میں، اور اسی طرح
नाजायज पत्ताखोरी की सूरत में जब तेल महंगा होता है ये पूरा सर्कल जैम हो जाता है। और अगर हुक्मरान अपनी अय्याशी छोड़े, महसूलात में एक आसानी से कमाई के इस धंधे को छोड़े, तेल की कीमत कम करे, बिजली की कीमत कम करे, आईपीपीस का मसला हल करे, ये पैदावारी लागत खुद नीचे आएगी, ज़राअत चलेगी, तजारत काम करेगी, सनत का पहिया चलेगा, घरेलू सनत चलेगी, आम आदमी को रोजगार मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो आज खुद कह रहे हैं निजाम गिर गया है, निजाम नहीं चल रहा, निजाम तबाह हो गया है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस निजाम की बर्बादी करने वालों, इसके सहूलतकारों, इसके आलयकारों, कौम यही सवाल करती है, पूछ रही है। लोगों में आज जो बगावत के जज्बात है, बलोचिस्तान का नौजवान पहाड़ों पर क्यों गया है, ये टीटीपी में ये पाकिस्तान के नौजवान क्यों गए हैं, ये अफगानिस्तान के शिकंजे और चुंगल में क्यों गए हैं। आज पाकिस्तान में ये जो बगावत के जज्बे पैदा हो रहे हैं, रियासत कुरेश जज्बे पैदा हो रहे हैं, इसको गोली से, इसको ताकत से दबाना चाहोगे, ये रुकने की बजाय और बढ़ता चला जाएगा। हमें मालूम है पाकिस्तान की अफवाज के अफसर भी, जवान भी शहादतें दे रहे, सिविलियन शहादतें दे रहे, पुलिस शहीद हो रही है, लेकिन ये किस कदर गजबनाक सूरत हाल है। आम आदमी समझता है, बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है, खैबर पख्तूनख्वा का पूरा मुतासरा इलाका इस बात को समझता है, यकीन रखता है कि इसके पीछे रियासती अदारों का हाथ है। अब ये जो आवाम और रियासत के अदारों के दरमियान फासला पैदा होता जा रहा है, हकीकत में यही निजाम की खराबी, निजाम का जवाल है। ये निजाम तो कायदे आजम अलैहिर्रहमा लियाकत अली खान शहीद की रेलत के बाद जिस पे सिविल ब्यूरोक्रेसी ने फौज की इमदाद के साथ बालादस्ती हासिल की, फिर 1958 में अयूब खान ने फौजी बालादस्ती तनहा अख्तियार कर ली, फिर उसके बाद सियासत आई, जुल्फकार अली भुट्टो ने स्टेट्समैनशिप की बजाय अपोजिशन को दीवार से लगाया, फिर जियाउल हक का मार्शल लॉ आया, और जब जियाउल हक ने और इसी हाइब्रिड निजाम ने अपनी मर्जी की चीजें चलाई, सियासत मुस्तहकम ना हुई और बिलाखिर पाकिस्तान पर जनरल परवेज मुशर्रफ की सूरत में ये निजाम बर्बादी की तरफ बढ़ता चला गया। ये बर्बादी क्यों हुई है? अवाम का हक है, वोट दे, गैर जानिबदाराना इंतखाब हो, शफाफ इंतखाब हो, अवाम की एतमाद की क़यादत हो। लेकिन यहाँ आरटीएस बिठा के 35 पंक्चर लगा के और फिर फॉर्म 47 की सूरत में ये अपनी मर्जी की क़यादतों को मुसल्लत करते, जो आवाम के नुमाइंदे नहीं होते, और ये सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मोरे बन के काम करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा निजाम अपनी जगह डूबता चला जा रहा है। और आज अगर अवाम बेदार नहीं होंगे, अगर अवाम इस मसले पे जो पाकिस्तान के हकीकी वारिस से अपने मुस्तकबिल को नहीं संभालेंगे, ये महंगाई बढ़ती रहेगी, कुव्वत खरीद खत्म होती चली जाएगी, और पाकिस्तान हकीकी मानों में तरक्की की बजाय
کشکول پھیلا کے قرضے لے کے لوگوں کی جیبوں سے ڈاکہ زنی کر کے دولت نکال کے یہ نمائشی طور پر حالات کو سنبھالے بھی صحیح تو نہیں سنبھلے گا. کیا ہم اپنے جوانوں کو PLA کے سپرد کرنے کے لیے، کیا ہم اپنے جوانوں کو افغانستان میں دہشت گردی کی جو پراکسی وار ہے اس کے حوالے کر دیں؟ کیا پاکستان کے عوام کو مایوسیوں کے سمندر کی طرف دھکیل دیں؟ کیا ہم اپنے نوجوانوں کو منشیات کی لعنت کی طرف دھکیلنے کی اس نظام کو کھلی چھٹی دے دیں؟ یہ کم از کم جماعت اسلامی کے لیے ممکن نہیں ہے. جماعت اسلامی نظریاتی جماعت ہے، ملک گیر جماعت ہے، منظم جماعت ہے، عوام کی جماعت ہے، غریبوں کی جماعت ہے، مظلوموں کی جماعت ہے. اور جماعت اسلامی نے ہر دور میں قربانیاں دی ہے، ہر دور میں عوام کی خدمت کی ہے. اسی لیے آج سڑکوں پر، چوراہوں پر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ حکمرانوں لوگوں کی آواز سنو، لوگوں کے ابھرتے جذبات کو دیکھو. یہ جو لاوا پک رہا ہے، پھٹ رہا ہے، اس کو سمجھو. تم دیکھو سری لنکا میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا. مودی کو مارکہ حق کی ذلت کے بعد جوانوں نے کس طرح ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیا ہے. پاکستان کا عام آدمی، مزدور، کسان، نوجوان، خواتین، طلبا، طالبات ان تمام ممالک سے زیادہ جرری ہے، بہادر ہے، باصلاحیت ہے. یہ شعور پکڑ رہے ہیں. جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے. اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہر 10-15 سال کے بعد انقلاب کے نعرے لگتے ہیں، جذبے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے طاقتور ذرائع سے لوگوں کے جذبات کے آگے اپنے مرضی کے گھوڑے جوت دیتی ہے اور ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے رہتے ہیں. آج بھی انہی کی طرف سے پیغام ملا اور یہ پیغام عوام کو نہیں تھا، اس نظام کو برباد کرنے والوں کے لیے تھا، جاگیرداروں کے لیے تھا، سرمایہ داروں کے لیے تھا، مفاد پرستوں کے لیے تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ نہیں تو عوام کے جذبات ابل رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آج جماعت اسلامی اپنے مسلسل اس مزاحمتی جمہوری کردار کے ساتھ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب عوام کی سنے، اچھے لوگوں کی سنے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کی سنے، جن کی آپ نے سرپرستیاں کی ہے. انہوں نے جمہوریت کو تباہی دی، سیاست کو تباہی دی، سماج کو تباہی دی، تعلیم کو، صحت کو، پورے نظام کو تباہ و برباد کیا ہے. اب ان کی اگلی نسلوں کو میک اپ کرا کے، بنا سنوار کے عوام پر مسلط رکھیں گے. اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی عوام دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں وزیر اعظم سے، فیلڈ مارشل سے، تمام مقتدر طبقوں سے کہتا ہوں ہمیں خوشی ہے مارکہ حق میں کامیابی ملی، سفارتی محاذ پر کامیابی ملی ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اختلاف کی بنیاد پر اچھی چیز کو بھی اچھا نہ کہے اور اپنا منہ نوچے. ہم سمجھتے ہیں دنیا بھر کے دورے پاکستان کی شناخت اچھی بات ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، آپ
گھر سے بے خبر ہیں، آپ اپنے عوام سے بے خبر ہیں، آپ عوام کے مسائل سے لا تعلق ہے۔ بلوچستان جل رہا ہے، ہم یہاں سے بلوچستان کے عوام سے یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو جری بہادر شریعت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے امن کے قیام کے لیے پشتون بھائیوں کو ہم پیغام دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں عوامی احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن حکومت مقتدرہ کی حکمت عملی کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان اور دھچکا لگ رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے عوام غربت، مہنگائی، پیداواری، لاگت میں اضافے، تجارت، صنعت اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی زراعت کی زبونحالی کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اس لیے آواز سنو، یہ نہ کہو کہ ہم نے پٹرول کی قیمت اور بڑھا دی، ہم تمہارے حربے سمجھتے ہیں، تم یہی چاہتے ہو۔ اس طرح کے اقدام کر کے تم لوگوں کو باور کراؤ، کچھ بھی کر لو، ہم اپنی سرشت کو نہیں بدلیں گے، ہم قیمت بڑھا دیں گے، تم کچھ بھی کر لو، ہم اسی راہ پر چلیں گے۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جمہوریت عوام کی مزاحمت اور اس جد و جہد کو توڑنے کے لیے اب یہ حربے کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج حافظ نعیم الرحمن صاحب نے میڈیا ٹاک اعلان کیا ہے کہ دھرنے بھی جاری رہیں گے، تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال دی جائے گی۔ میں توقع رکھتا ہوں، سڑکیں بند اعلان ہوا، آپ نے سڑکیں بند کر دی، اعلان ہوا یہ دھرنے ہوں گے، آپ نے دھرنے دے دیے، اعلان ہوگا ملک گیر ہڑتال ہوگی، انشاءاللہ پورا ملک بند ہوگا اور پاکستان کے عوام اپنی جمہوری، سیاسی، پرامن مزاحمت کی حفاظت کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، تمام ساتھیوں کی اس محنت کی حفاظت فرمائے، کامیابی کی منزل دے۔ ہمیں اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے، یہ مخلص لوگ انشاءاللہ اپنی منزل پا کے دم لیں گے۔